अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि लोग प्यार करने के लिए होते हैं और जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने के लिए होती है। बात तब बिगड़ती है जब हम चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है आज के माशरे में, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं और चीज़ों से प्यार करना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटी ये हो जाएगी कि आप चीज़ों से प्यार करेंगे तो माशरे में बिगाड़ तो पैदा होगा। हम खुद क्रिएट करते हैं ये प्रॉब्लम्स और बाद में हम कहते हैं कि लोग चेंज हो गए हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो हम खुद ये सब कर रहे होते हैं। हम लोगों से बात इसलिए करते हैं, हमें कोई ना कोई उनसे मकसद होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है, इसलिए हम लोगों से बात भी करते हैं। तो लोगों से प्यार कीजिए क्योंकि लोग प्यार करने के लिए हैं, और चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए क्योंकि चीज़ें दोबारा मिल जाती हैं, अच्छे लोग दोबारा नहीं मिलते। और अगर बात की जाए कल के मैच की तो एक ज़बरदस्त मैच हुआ जी, पाकिस्तान जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान, काफ़ी पाकिस्तानी खुश नज़र आए। बांग्लादेश ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी फाइट थी उनकी और शुएब मलिक ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है, अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे और उम्मीद करते हैं आगे भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। और जी अगर आज अपने शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में। कामयाब इंसान कौन होता है, कामयाबी कैसे हासिल होती है, कि घर बैठ के कामयाबी हासिल हो सकती है, कामयाबी के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोग आपके पीछे होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। स्टोरी टेलर कौन होता है, स्टोरी कैसी बताई जा सकती है किसी कामयाब इंसान की, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन कैसे बिजनेस कर सकती है, बिजनेस कैसे किया जा सकता है, बिजनेस के लिए क्या होमवर्क होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो क्या इसके पीछे आपके माँ बाप की भी दुआ है, क्या उनकी वजह से आप कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप तो मेहनत शुरू से कर रहे होते हैं, कामयाबी नहीं मिल रही होती है, और जब कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे क्या राज होते हैं। ये हमारा ईमान है कि हमारी फैमिली या हमारे माँ बाप जो हमें दुआ देते हैं वो रंग लाती है इस दुनिया में भी, और अल्लाह ताला हमें कामयाबी इंसान बनाता है। और अगर इसके अलावा बात करेंगे हम आज सिंगिंग के बारे में। एक ज़बरदस्त सिंगर कैसे काम करते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, उन्हें कैसे प्रमोट किया जा सकता है, सोशल मीडिया का क्या रोल है इन्हें प्रमोट करने में, क्या एक अच्छा सिंगर एक अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र भी होता है, क्या एक अच्छा सिंगर एक अच्छा राइटर भी होता है, क्या वो अच्छा लिख सकता है, क्या ये सारे काम जो हैं ये एक सिंगर कर सकता है, अगर वो कर रहा है तो क्या वजूहात है, क्या उन्हें कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, क्या शायर अपने काम नहीं करे, क्या कंपोज़र अपना काम नहीं करे, या इनके पास इतना बजट ही नहीं है कि वो अपना गाना किसी से लिखवाएं, ये भी रीज़न है। और एक ये रीज़न भी में आती है कि जी जो सिंगर है उन्होंने अपनी सिंगिंग को हॉबी बना लिया है, उनके किचन चलाने के लिए उनको काम करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, वहाँ जाके मेहनत करके इतना कमाते हैं कि पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते, पाकिस्तान का नाम हमेशा याद रखते हैं, और पाकिस्तान की मोहब्बत में जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत काम करते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं अवाम हैं उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं काम करने की। तो जी सबसे पहले आज मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का। जी मेरे साथ हैं अज़हर अब्बास जो स्टोरी टेलर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके अलावा करियर काउंसलर भी है। जी वेलकम टू द शो अज़हर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इरम, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनके साथ ही बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, जापान से आए हैं, पाकिस्तानी, ऊपर से माशाल्लाह से जट हैं। उनकी लुक से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा बाहर गुजार दिया, वो आज भी उसी तरह पाकिस्तानी और उसी तरह से पंजाबी लुक देते हैं। जी वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, मोहम्मद अकरम वाला का। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल, आपकी दुआएं इरम जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया और हमें बड़ा अच्छा लगा है आपको अपने शो में देख के, बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, सोशल वर्कर है, बिजनेस वूमेन है। मैं वेलकम करना चाहूँगी जाहिदा शफीका। थैंक यू सो मच मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? बहुत अच्छा लगा मैम, इतनी खूबसूरत स्माइल कर रही हैं आप, और मॉर्निंग शो में स्माइल करना बड़ा जरूरी होता है। सुबह सुबह जब आप स्माइल करते हैं आपकी वजह से दूसरों की जो जिंदगी है ना उसमें भी काफी चेंजिंग आ जाती है, तो स्माइल करना बड़ा जरूरी है। और जी इनके साथ हमारे जबरदस्त सिंगर हैं जी, न्यू टैलेंट है, कैसे काम कर रहे हैं, इनसे भी आज हम बात करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आरबी कमर का। कैसे हैं आरबी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है दोबारा अपने शो में देख के, क्योंकि जो अच्छा टैलेंट होता है हम उन्हें दोबारा दोबारा बुलाते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनके गाने भी सुनते हैं। तो जी अज़हर से बात करेंगे। अज़हर, मैंने जिक्र किया हज़रत अली का कॉल था कि लोगों से प्यार करना चाहिए और चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, तो रिवाज उल्टा हो गया, लोगों से प्यार करना हमने बंद कर दिया है, लोगों को हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की जो मेकिंग है ना
اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے میں بن جائے. اب یہ جتنی عبادات ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تقاضا ہے, وہ اپنے بندے میں ایک مثبت تبدیلی چاہ رہا ہے. اب جتنی بھی عبادات ہیں اس کے پیچھے ایک پیغام ہے, ایک مقصد ہے. اگر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا تو وہ عبادت ہمارے لیے کوئی فائدہ ہمیں نہیں دے گی, وہ جسٹ ایک ایکسرسائز ہوگی. لہٰذا زندگی میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پھر ایک پورا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو سمجھنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو سمجھے, اپنی معرفت حاصل کرے, اپنی ذات کو ڈسکور کرے, اپنی صلاحیت کو ڈسکور کرے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چاہ رہے ہیں زندگی سے. جب تک ایک روڈ میپ نہیں آئے گا, ایک منزل کا تعین ہم نہیں کریں گے, اس وقت تک ہماری جو زندگی ہے وہ آسودہ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل زبردست. ٹھیک ہے سر, ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے پیار کرنا ہم نے ختم کر دیا ہے, ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے مجھے یہ مقصد ہے, کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ جی بالکل, مطلب یعنی کہ ایسا محسوس بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں بھی ہے. آپ نے ارم جی بہت اچھی بات کی کہ انسان جو ہے وہ پیار کرنے کے لیے اور چیزیں جو استعمال کرنے کے لیے ہیں, لیکن اتنا آج کل جو ہے نا نہیں نظر آ رہا ہے, اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا. جی جتنا ہونا چاہیے تھا. سر آپ جاپان میں ہیں, وہاں پہ بزنس کر رہے, سر کیا بزنس ہے وہاں پہ آپ کا؟ جی ہمارا ایکسپورٹ کا گاڑیوں کا بزنس ہے. ارے گاڑیوں سے پیار ہوگا آپ کو, اسی لیے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا, کیونکہ لڑکوں کو کافی شوق ہوتا ہے نا مرد حضرات کو نئی نئی گاڑیوں کا. تو سر آپ وہاں پہ یہ بزنس کر رہے ہیں, کتنے سال سے ہیں آپ جاپان میں؟ میں تقریباً 32 سال سے ہوں. 32 سال سے سر اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیا ہے جاپان. جی بالکل. وہاں کی لینگویج بھی آتی ہے, وہاں کے لوگوں کا بھی آپ کو اچھا خاصا پتا ہوگا. جی بالکل. تو سر کس ایج میں گئے تھے آپ جاپان؟ میں تقریباً 18 سال کی ایج میں گیا. 18 سال کی عمر میں تو بچہ ابھی کھیل کود میں ہی ہوتا ہے, اتنا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. تو کیا ایسا ہوا کہ آپ کو جاپان جانا پڑا اور آپ نے پلان کیا جاپان جانے کا پاکستان کو چھوڑ کے؟ جی بالکل, یہ تھا کہ مطلب ہمارے کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ گھر کے مالی جو حالات تھے وہ اچھے نہیں تھے, تو بس پیٹ کی خاطر ایک لالچ آیا تو بس چلے گئے ہم. پھر جاپان گیا تو جاپان میں بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرگل کرنی پڑی, کہ جاتے ہی تو نہیں کچھ ملتا, حاصل بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے. جی پھر ادھر جا کے یعنی کہ محنت کی اور ایمانداری کے ساتھ محنت کی. ایمانداری کے ساتھ؟ جی ایمانداری کے ساتھ کی. اچھا سر مجھے بتائیے کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی 7. تو آپ سب سے بڑے تھے؟ نہیں میں چھوٹا. نہیں چھوٹے بھائی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا, ورنہ بڑے بھائی کو جانا چاہیے تھا, آپ تو چھوٹے تھے. جی بالکل, یعنی کہ کیا تو سب نے. اچھا سب نے محنت کی؟ جی بالکل سب نے محنت کی. تو ہم چھوٹے تھے تو باپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, تقریباً میرے خیال میں شکل بھی نہیں ہم نے دیکھی. ارے آپ تو بہت چھوٹے ہیں. جی تو بس پھر وہ جو ہے وہاں سے آپ نے سوچا کہ جاپان جانا ہے اور کام کرنا ہے. جی بالکل. تو سر کچھ پلان تھا آگے, وہاں کوئی رشتہ دار تھے آپ کے جب آپ نے جانے کا پلان کیا؟ آپ کہیں جاتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا فلاں رشتہ دار میرا وہاں پہ ہے تو میں کام کروں گا. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی 6 ماہ پہلے گئے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے بھی بلا لیا کہ چلو بھائی جو ہے مل کے محنت کرتے ہیں. تو جاتے ہی سریے کا کام شروع کیا. اچھا جاتے سے 18 سال کی عمر میں؟ جی بالکل, سریے کا کام کیا, پھر 3-4 سال وہ کام کیا, اس کے بعد اپنا قبروں کا قبرستان میں کام کیا. ارے جی تو وہ ان کے جو مردے وغیرہ ہوتے تھے ان کو باہر نکال کے قبر کو جو ہے وہ ریپیئر کرنا. اوہو مشکل کام کیے ہیں آپ نے سارے. جی بالکل. سر جب سریے کا کام آپ نے شروع کیا تو تھوڑے حالات چینج ہوئے پیچھے والوں کے, جب آپ وہاں محنت کر رہے تھے اور پیچھے پیسے بھیج رہے تھے, کوئی حالات ٹھیک ہوئے؟ جی بالکل تھوڑے بہتر ہوئے. جی بالکل. تو آپ مطمئن ہو گئے کہ چلو کوئی محنت کر رہے ہیں تو کچھ جی بالکل ٹھیک ہے. سر ڈر نہیں لگا, یہ سوال شاید آپ سے کسی اور نے بھی پوچھا ہوگا, کہ قبریں کھودنا, ان کے مردوں کو دفنانا, تو کوئی ڈر نہیں لگا کہ چھوٹی ایج ہے کیا کام کر رہے ہیں یا؟ جی بالکل ڈر تو لگتا تھا, جیسے ہم نے پاکستان میں بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ بھائی قبرستان کی طرف نہیں جانا چاہیے, ادھر جن جنات چڑیل وغیرہ ہوتی ہیں, تو اسی طرح وہی ادھر بھی تھا. تو لیکن یہ تھا کہ ان کے حساب سے جو ہے نا وہ ان کے بھی پیر مرشد جو ہوتے ہیں وہ بلاتے تھے ان کو, ان سے مطلب دعائیں وغیرہ کرواتے تھے. ہاں تو پھر وہ اجازت دیتے تھے, لیکن ڈر لگتا تھا. لیکن
پیٹ میں جو ہے وہ لالچ تھا کہ بس ہمیں پیسے چاہیے. اس ڈر کو مار دیا نا, مار دیا بالکل, پیسے نہیں, کچھ بھی ہو جائے ضرورت ہے گھر. ارے زبردست, جو اپنے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں نا, یہ آسان کام نہیں ہوتا اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جانا کسی اور ملک, وہاں کام کرنا جہاں پہ آپ کے کوئی جاننے والے بھی نہ ہو. یہ آسان کام نہیں ہوتا. جو لوگ پاکستان سے باہر محنت کر رہے ہیں, سلوٹ ہے جی انہیں. اپنے گھروں ماں باپ کو, بہن بھائیوں کے, ایون کہ اپنے ایونٹس, عید ہوتی ہے, رمضان ہوتا ہے, آپ لوگ بڑا مس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے. تو جب یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے نا, تو آپ بہت زیادہ اللہ کرے ہمارے ہاں پاکستان میں اتنے وسائل ہو جائیں کہ ہمارے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے, یہاں ہی اتنا بزنس کر سکے, اتنے پیسے ارن کر سکے. میرا دل بڑا دکھی ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ کافی لوگ باہر ہیں اور کافی عرصے سے ہیں. اس بارے میں بھی آپ بات کریں گے کہ کس طرح سے بزنس پھر انہوں نے سٹارٹ کیا. تو جی میم آپ سے بات کرتے ہیں. میم بتائیے گا کیا کام کر رہی ہیں آج کل آپ؟ آج کل تو میں سوشل ورک بھی کر رہی ہوں جی. میں نے جاب کی ہوئی ہے, 30 ایئرز جاب کی ہے. 30 سال آپ نے جاب کی؟ 30 سال میں نے دبئی میں جاب کی ہوئی ہے. میم کیا جاب تھی آپ؟ نرسنگ کی جاب. اچھا نرسنگ کی جاب کی, ٹھیک ہو گیا. نرسنگ میں نے ادھر ایم ای ہاسپٹل سے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دبئی چلی گئی؟ جی جی. تو آپ کی فیملی بھی دبئی میں تھی؟ جی فیملی بھی دبئی میں ہی, میرے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی پڑھے. اس کے بعد ہائی ایجوکیشن کے لیے آسٹریلیا چلے گئے. بیٹا آسٹریلیا, آج کل بیٹا آسٹریلیا میں ہے. اچھا ماشاءاللہ, وہاں سیٹل ہے. تو پھر آپ پاکستان کب جاتی رہتی ہوں. میں کبھی آسٹریلیا ہوتی ہوں, بیٹی میری انگلینڈ ہے, میں انگلینڈ جاتی ہوں, آسٹریلیا جاتی ہوں, کبھی ادھر ہوتی ہوں, بس گھوم پھر کے بس کر رہی اسی طرح کام کرتی ہیں. تو جب آپ 30 سال دبئی میں رہی تو پاکستان کو مس کیا, یاد کیا پاکستان؟ جی پاکستان ہر سال آتے تھے, سال بعد چھٹی ہوتی تھی پھر آتے تھے پاکستان. پاکستان تو اپنا پاکستان ہے نا. وہ باقی ساری فیملی ریلیٹیوز آپ کے پاکستان میں ہی تھے؟ جی پاکستان بھی تھے, ادھر بھی تھے. اچھا ادھر بھی تھے. میرے لاس جو تھے نا وہ ادھر تھے. ٹھیک ہو, دبئی میں تھے. دبئی میں تھے. تو جی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ زبردست ایک سنگر بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں. عربی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیا کر رہے ہیں آج کل عربی؟ کون سے نئے گانے آ رہے ہیں عربی کے؟ میرا ایک سانگ آ رہا ہے لاہور دی کڑی, تو اس میں جو ہے نا وہ جدوجہد چل رہی ہے. اس میں جدوجہد چل رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, لاہور دی کڑی مجھے بتائیے گا. اچھا پنجابی ہے اردو ہے؟ جی پنجابی ہے. اچھا پنجابی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور کی جو لڑکی کے لیے آپ نے گانا لکھا ہے وہ آپ نے خود لکھا ہے؟ جی اس کا رائٹر. کیا سوچ کے آپ نے یہ گانا لکھا ہے؟ بس یہ ایک دم ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ عطا کسی کے لیے لکھا ہے؟ نہیں کسی کے لیے تو نہیں لکھا. ویسے یہ جو لائنز جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اتری ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ صرف لاہور کی لڑکی کے لیے. لاہور کی لڑکی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا گانا کمپوز ہو گیا, ریڈی ہو گیا, ویڈیو بن گئی ہے اس کی؟ ویڈیو ہو گئی ہے, اوکے ہو گیا. اب انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ریلیز کروانا ہے تھرڈ پروڈکشن سے. تو عربی کتنی دیر سے گا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 7 سے 8 ایئر ہو گئے. 7 سے 8 سال ہو گئے آپ کو گاتے ہوئے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. عربی آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ جی بالکل. کس ایج میں آپ نے پہلا گانا گایا اپنا؟ ویسے تو میں نے تقریباً 2005 میں جو ہے نا وہ مطلب سٹارٹ کیا. تو کیسے پتہ چلا آپ بہترین سنگر ہیں؟ دوستوں نے کہا, گھر والوں نے کہا؟ دوستوں نے کافی موٹیویٹ کیا, اور زیادہ تو دوستوں کا ہی ہاتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا وہ سنگنگ کریں انشاءاللہ. تو گھر والوں نے الاؤ کیا جب آپ نے بتایا کہ آپ کو سنگر؟ پہلے تو بابا نہیں چاہتے تھے کہ میں نہ. کیوں, کیا چاہتے تھے, کیا بنے آپ؟ بابا تو چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو پھر آپ کیوں نہیں بنے ڈاکٹر؟ بس شوق اس چیز کا تھا, تو میں نے اس طرف آنا تھا, تو اس وجہ سے پھر زیادہ شوق تھا نا, اس وجہ سے ادھر ہی. تو اب خوش ہیں وہ آپ کو ایسا سنگر دیکھ کے؟ اب خوش ہیں. پہلے نہیں الاؤ کرتے تھے. اب جو ہے نا انہیں لگا کہ لڑکا جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ نکھر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اچھا جا رہا ہے, سسٹم اچھا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. گانے سنتے ہیں بابا آپ اپنے پاس بٹھا کے آپ کو کہ بھائی چلو عربی کچھ سنا دو؟ ہاں سنتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, اچھے سنگر ہیں آپ؟ جی. آپ کی فیوریٹ سنگر کون ہے عربی؟ میں راحت فتح علی خان صاحب کو جو ہے نا وہ زیادہ سنتا ہوں. زبردست. سر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بابا چاہتے تھے یہ ڈاکٹر بنے لیکن یہ سنگر بن گئے. ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, ہم اپنے بچے چھوٹے سے بچوں کو کہتے ہیں یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. یہ جو فن سے ریلیٹڈ کام ہے ہم نہیں کہتے نا. اگر کوئی اچھی ڈرائنگ بھی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے, تم اچھا ڈرائنگ کر رہے ہو, لیکن آپ نے بننا ڈاکٹر ہے. تو یہ کیا ہے, کیا ہمیں اپنے بچوں کو یہ فیصلے لینے دینے چاہیے, ہم انہیں الاؤ کریں کہ جی پلیز آپ جو بننا چاہتے ہیں بن جائیں؟ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے ارم. دیکھیے بنیادی اس میں چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو نفسیاتی مسائل آتے ہیں نا, اس میں بہت حد تک کردار اس ایلیمنٹ کا بھی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, حالات کی وجہ سے, اپنے پیرنٹس کی وجہ سے
وہ ہم پر امپوز کرتے ہیں اپنی خواہشات. ہمارے پیرنٹس کی زندگی میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں انہیں پورا کرنا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک مس لنک ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی میں, جس کی وجہ سے جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے, جو ہمارا پیشن تھا, اس کو ہم فیلڈ کو ایڈاپٹ نہیں کر پاتے, اور جس فیلڈ میں ہم مجبوراً آ جاتے ہیں وہاں پر ہم اپنا بیسٹ نہیں دے رہے ہوتے. یہ اندر اور باہر کے انسان میں ہمارے ایک زبردست قسم کا ایک کلیش چل رہا ہوتا ہے, ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اور اسی حالات کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی اپنی فیلنگ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس سارے معاملات کے پیچھے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کو جتنے بھی بیسٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہمارے پاس وسائل ہیں, ہم ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں. اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے ان کو آزاد چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بہتر رہنمائی ان کی کریں اپنی ایکسپیرینس کے بہاف پہ, لیکن جو ڈیسیژن لینا ہے وہ بچوں نے کیونکہ زندگی خود سے گزارنی ہے, ان کی تربیت اس اسلوب کے تحت کریں کہ وہ بیسٹ ڈیسیژن لے پائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں ڈیسیژن لینے دیں, آپ ان کی رہنمائی ضرور کریں, انہیں بتائیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے, یہ اچھی ڈرائنگ کر رہا ہے, یہ اچھا گا رہا ہے, یہ اچھا ایکٹ کر رہا ہے, یہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے. کیونکہ آپ جب ٹوائز کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں نا, آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اسے توڑ رہا ہے, یہ اس کو بنا رہا ہے. تو آپ ان کی رہنمائی ضرور کریں, لیکن ڈیسیژن بچوں کو لینے دیں. اچھا, کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کس ایج میں کرنی چاہیے بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ؟ دیکھیں, یہ ارلی اسکولنگ کے دوران جو ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ بچے کے مزاج کو جانچتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پرکھتے ہیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے. وہ بڑی ارلی ایج میں بچے کو ایک لائن آف ایکشن دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے, آپ کی الٹیمیٹ جو منزل ہے وہ یہ ہونی چاہیے, تاکہ جو کہ بہت عرصے کے بعد ایک بچے نے ڈیسیژن لینا ہے, اپنے آپ کو اس نے ایکسپلور کرنا ہے, وہ اس کے مینٹور, اس کے ٹیچر, اس کے پیرنٹس اگر اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں, تو وہ جو سفر اس نے بہت بعد میں شروع کرنا ہے وہ اس کا سفر بہت پہلے شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں تو یونیورسٹیز میں وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا نا جس میں آپ کو بتاتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں کہ آپ یہ کر لیں. اس کا مطلب ہے کم ایج میں آپ کو سٹارٹ کر دینا چاہیے. وہ تو بہت لیٹ ہو جاتے ہیں, بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو بھی ہمارا ایک پرابلم دیکھنے میں زیادہ تر آتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کی وجہ سے ایڈمیشن لے لیتے ہیں, کیونکہ میرا فرینڈ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں, تو میں تو اس وجہ سے آ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. ارم, دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی جو ہمارا کام ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, وہ حتمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فائنل نہیں ہے. زندگی میں جس طرح سے زندگی ہمیں زندگی کے معاملات اور زندگی کی حقیقتوں کو سکھاتی ہے, اس لحاظ سے ہمیں اپنے مزاج کو اس لحاظ سے مولڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ چیزیں اپنے اندر ڈھالنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ حالات و واقعات کے ساتھ زندگی کو حقیقت پسندی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن کے معاملات ہیں اس سے بھی جو ہے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. بالکل. ہماری زندگی میں جو بے چینی آتی ہے, جو ایک انتشار کی سی کیفیت کا ہم شکار ہوتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ارم کہ ہم حقیقت پسندی کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ایک جذبات کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں یا حالات کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو چیٹ کر سکتے ہیں ایکسیپٹ اور سیلف. ہم اپنے آپ کو چیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کم از کم اپنا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جو بھی زندگی میں ہم اسٹریٹجی بنائیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ارم, ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی کام آپ کی نزدیک بہت چھوٹا سا ہو, آپ کا وہ مزاج ہو, آپ کی وہ اسکل ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ میرا مزاج نہ ہو. ٹھیک ہے. میرے لیے وہ کام مشکل ہوگا. بالکل. تو چیزیں یہ ہیں کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے, انسان کی جو تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ کی بے شمار تخلیقات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے
حضرت انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اشرف المخلوق ہے, اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیے کہ زندگی میں جو بھی چیز ہے اس کا جو نام ہے وہ اس کے کام کے اعتبار سے ہے. بالکل. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا لطف و کرم کیا ہے, ہمیں اپنا نائب بنایا ہے, تو ہم نے اپنے ایکشن سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے اپنی اس منصب کو جسٹیفائی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میم سے بات کریں گے. میم آپ بزنس بھی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے بچے بھی سنبھال رہے ہیں. آپ کے خواتین کا کتنا کردار ہوتا ہے جو ایک ملک ہے اس کی ترقی میں, اور خواتین کا کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ جاب ہو, چاہے وہ اپنا بزنس ہو, چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہو, تو کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ خواتین کو چاہیے کہ باہر نکلیں, ملک کی خاطر, اپنے گھر کی خاطر, بچوں کی خاطر باہر کام کریں, آدمیوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور آگے بڑھیں. بالکل کام کرنا بہت ضروری ہے. کام کرنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی کام کرنا ضروری ہے, اور سب کو کام کرنا چاہیے. جو آپ اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اگر باہر نہیں بزنس کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. عربی سے پوچھیں گے. عربی اور بتائیے فیوریٹ سنگر کون ہے آپ کے؟ آپ نے مجھے بتایا آپ انہیں فالو کرتے ہیں. استاد کون ہیں آپ کے؟ استاد میرے استاد عبدالرؤف صاحب ہیں, اور استاد جو الحمرہ میں سکھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اشتیاق جعفری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ قذافی میں ہوتے ہیں. ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ان سے؟ بس کبھی ملنے چلا جاتا ہوں. اچھا سیکھنے نہیں جاتے آپ نے سیکھ لی ہے؟ نہیں سیکھتا رہتا ہوں, مطلب جاتا ہوں ان کے پاس کبھی نہ کبھی, یا کوئی سانگ میں نے کرنا ہے, نیو کرنا ہے, تو ان کے پاس جاتا ہوں, سر یہ میں نے سانگ یہ کرنا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کے استاد کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ انہوں نے آپ کو کتنا سکھایا اور آپ نے ان سے کتنا سیکھا ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر سے کتنا سیکھتے ہیں. سر زندگی میں استاد ہونا بڑا ضروری ہے, ایسے ہی ہے. استاد آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں, استاد آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے وہی ٹیچر ہو, وہی استاد ہے. تو آپ کے کوئی استاد ہے؟ جی بالکل میرے استاد ہیں, یعنی کہ میرا استاد یہی کہہ لیں کہ جاپان ہے. جاپان ہے, آپ نے جاپان سے سیکھا ہے؟ جی بالکل, ہر چیز جو ہے جاپان سے سیکھی ہے, جاپانیوں سے سیکھی ہے. یعنی کہ پیدا جو ہے پاکستان میں ہوا, جیسے بولتے ہیں کہ مطلب پیدا کرنے والے والدین اور آگے جو سکھانے والے وہ جاپان والے تھے. تو سر آپ نے پھر کیسے سٹارٹ لیا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو ایک بزنس سٹارٹ کرنے میں؟ تقریباً 14-15 سال لگ گیا. 14-15 سال لگے. سر کیسے لوگ ہیں وہاں کے, جاپان کے لوگ کیسے ایماندار ہیں کام کرنے میں؟ جیسے آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ کامیابی مطلب یہی ہے کہ آپ محنت کرتے رہے لیکن ایمانداری کے ساتھ. یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ آپ نے ہمیں دیا, ایمانداری کے ساتھ. جی بالکل 100% وہ ایماندار قوم ہے. ایماندار قوم. جی بالکل. اور جاپان میں جا کے, یہ میرا ایک پرسنل ہے فیلنگز ہے کہ جاپان میں جا کے جس نے انسان نیستی نہیں سیکھی اس نے کچھ نہیں سیکھا. ارے زبردست. سر ابھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں, بھائی جو ہے ابھی دنیا سے چلے گئے. اچھا بھائی دنیا سے چلے گئے. اچھا اللہ انہیں جنت میں گھر دے. تو ابھی آپ اکیلے وہاں پہ بزنس سنبھال رہے ہیں. تو سر پاکستان میں آ کے کیا کیا آپ نے؟ جب وہاں پہ آپ کا بزنس سیٹ ہو گیا, پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ بھی آ کے آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا؟ جی ادھر اپنا سارے سب کی اپنا مل کے جو ہے رائس مل ہے. اچھا ہاں, وہ دوسرے بھائی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. دوسرے بھائی چلا رہے ہیں. جی. باقی سارے بھائی بھی آپ ہی کے ساتھ کام؟ جی بالکل سارے اکٹھے ہیں, بالکل اکٹھے ہیں. کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا وہ کسی اور کا, یہ اس طرح کا وہ بالکل نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. اچھا کتنی دیر کے بعد آتے ہیں آپ پاکستان؟ جی میں ابھی جو ہے نا 3-4 ماہ بعد جو ہے نا ابھی آ جاتا ہوں. جب آپ پہلی بار پاکستان آئے تھے, جب آپ جاپان چلے گئے تھے 18 سال کی عمر میں, تو جب پہلی بار واپس آئے تھے کتنے عرصے کے بعد آئے تھے؟ 12 سال بعد. 12 سال کے بعد. سر پاکستان والوں نے پہچان لیا تھا اور آپ نے پہچان لیا تھا گھر والوں کو؟ مشکل تھوڑی مشکل پڑی. جی دوستوں کو بھی مشکل ہوئی پہچاننے میں. سر کیوں, مطلب کہ آپ ہمارا پروگرام بابو شابو بن کے واپس آئے تھے؟ جی ارم جی ہمارا پروگرام تھا, یعنی 12 سال جب آئے تھے کہ 2-3 ماہ جو ہے اکٹھے گزاریں گے, لیکن نہیں, وہ پہچاننے سے انکار کرتے تھے. تو 2 ہفتے بعد جو ہے ہم واپس چلے گئے جاپان میں. یعنی کہ ٹوٹل 21 سال میں جو ہے نا ہم 2 ماہ پاکستان میں آئے. 21 ماہ میں 2 بار پاکستان؟ جی 21 سال میں. 21 سال میں 21 ماہ میں نہیں, 21 سال میں 2 ماہ آپ پاکستان کے لیے آئے. سر اب میں آپ کی سٹوری سننا چاہوں گی, کس طرح سے آپ کامیاب بنے, کس طرح سے آپ نے سٹارٹ لیا, کیونکہ آپ نے بہت محنت کی. سٹارٹ میں 18 سال کی عمر میں آپ نے محنت کرنا شروع کی, تو ایک اچھے بزنس مین آپ کیسے بنے؟ بس یہ دوستوں کی وجہ سے, جو ارد گرد کی سوسائٹی سے ہے, انہوں نے بھی اس طرح بولا ہے کہ مطلب اچھے انسان کا ہونا ضروری ہے.
یعنی کہ جب تک وہ ساتھ نہیں دیں گے اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر، کیسے سٹارٹ لیا آپ نے؟ کسی ورک شاپ میں کام کرنا شروع کیا تھا کیونکہ آپ کا گاڑیوں کا بزنس ہے نا، تو آپ نے کہاں سے سیکھا اور پھر کس طرح سے پلان کیا؟ میں تھوڑا سننا چاہوں گی آپ سے. جی بالکل، وہ پہلے جو ہے بھائی لوگوں نے شروع کیا، اچھا، پھر ان کے نقش قدم پہ جو ہے آہستہ آہستہ پھر جپنیز کے ساتھ ایسے ریلیشن بنتے گیا ہے، تو انہوں نے جپنیز لوگوں نے بھی بہت ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیا. انہوں نے ساتھ دیا. جی. تو سر کتنی دیر کے بعد بزنس اپنا سٹارٹ کیا آپ نے؟ کتنے عرصے کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ ہاں تقریباً یہی کہ 14-15 سال بعد جو ہے. 14-15 سال کے بعد آپ نے سٹارٹ کیا. جی سر، اگر میں آپ سے پوچھوں، جب آپ محنت کرنے کے لیے گئے تھے، جب آپ نے پہلا کام کیا تھا، پہلی سیلری کتنے ملی تھی آپ کو؟ پہلا کتنے پیسے ملے تھے آپ کو؟ پہلی ملی تھی تقریباً ادھر کے 2 لاکھ ملے تھے جاپان والوں کے، تو پاکستان کا تقریباً 25,000 بنتا تھا. 25,000 بنتا تھا. زبردست، ٹھیک ہو گیا. تو وہاں سے پھر آپ نے سٹارٹ لیا آپ نے. سر بزنس کی اگر بات کروں تو بزنس کے لیے ہوم ورک کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ کہ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ کون سا کام ہے، کیسے کرنا ہے، تو پہلے آپ سیکھتے رہے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اس بارے میں بھی بات کریں گے. عباس آپ بتائیے گا مجھے، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے سٹارٹ لیا، کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی؟ کامیابی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی اس میں چیز یہ ہے کہ جس طرح سے والا صاحب نے بات کی ہے کہ انسان جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. ہاں جی. بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ جس کاروبار کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھیے. ٹھیک ہے. اس کی جو بیسکس ہیں اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے. اس کے جو بزنس ایتھکس ہیں اس کو سمجھیے. کچھ وقت اس میں آپ گزاریے، اور جب آپ کے اندر سے آواز آئے کہ اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتا ہوں، اس کو بھی آپ نے مائکرو لیول پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے پیمانے سے آزمائشی طور پر آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس کا رزلٹ کی سمجھ آ جائے گی. جو آپ نے پیپر پر کیا ہے، جو آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے، اس کا رزلٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اس کے بعد بہت سے جو لوگ ہیں ملازمت پیشہ، وہ بزنس کی طرف نہیں آتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ملازمت پیشہ انسان کا اور ایک کاروباری انسان کا. دونوں کی جو اپروچ ٹورڈز لائف ہے، اس میں بنیادی جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ جو بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے ملازمت کے حوالے سے، تو وہ خائف ہوتا ہے کہ اگر میں کاروبار کی طرف جاؤں گا، ملازمت کے حوالے سے 1 ماہ کے بعد میری لگی بندی جو رقم ہے وہ مجھے انسینٹیو کی صورت میں، سیلری کی صورت میں مجھے مل رہی ہے، لیکن وہ اس میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا ہے. اگر اس کو اپورچونٹیز قدرت دے بھی رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی ہے، پاور اس میں نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس سے بہتر مجھے کوئی اپورچونٹی مل رہی ہے، میں کاروبار کا اگر میں آغاز کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں. ناکامی کا خوف ہمیں زندگی میں بہت سے جو بڑے بڑے انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے پاتے ہیں. لہٰذا کاروبار کے لیے کہ زندگی میں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، اس کے لیے پراپر جو ہے پلاننگ کیجئے، اس کام کو سیکھیے. کیونکہ ارم زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہم لے لیں کسی بھی شعبے میں، اس کی ہمیں باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہے. اس کے بعد ہم اہل ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے کام کو انجام دے پائیں. لہٰذا ٹریننگ بہت ضروری ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں، اس کام کی پراپر ٹریننگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس بزنس مین کے پاس آپ تھوڑی دیر انٹرنشپ کریے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کام کا جو مزاج ہے اپنے اندر اس کو لے کے آئے. یہ چیز بہت ضروری ہے نا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ڈیلنگ کے اعتبار سے. اور میں یہاں پر ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ دنیا کا جو مشکل ترین اور سینسٹیو جو کام ہے، جو شعبہ ہے، وہ ابلاغ کا ہے، وہ ڈیلنگ کا ہے، وہ گفتگو کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ گفتگو انسان کا پتہ دیتی ہے. آپ نے جو پروگرام کا سٹارٹ آپ نے لیا، مولا علی کا آپ نے قول بیان کیا، تو مولا علی کا ایک قول میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ مولا علی اس حوالے سے اپنے قول میں فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اس میں جو بنیادی آپ کی چیز ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے. یہ آپ اس وقت ہی کر پائیں گے
جب آپ اپنی گفتگو میں احساس ذمہ داری لے کے آئیں گے, آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو میں گفتگو کسی سے کر رہا ہوں, جو میری الفاظ کی سلیکشن ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ارم یہ ہمارے ادا کیے ہوئے الفاظ ہی ہیں جو کسی بھی انسان کی روح کو زخمی کر سکتے ہیں, اور پھر ہماری یہ لفظوں کی سلیکشن ہی ہے جو ان زخموں پہ مرہم کا کام دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہت زیادہ ہمیں اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم گفتگو کس سے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل, گفتگو تو جاری ہے, ہم گانا بھی سنیں گے کیونکہ ہم بریک سے پہلے گانا سنتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہوم ورک کر لیجئے. ہوم ورک کس طرح سے کیجئے, آپ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بزنس مین کے پاس یا کسی فیکٹری میں اگر کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کام کر لیجئے, سیکھ لیجئے, پھر اپنا بزنس سٹارٹ کیجئے. اور جو ڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیں کافی زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیتا. آپ کی اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں جی, ہاں اب میں کر سکتا ہوں, اور اس کو بھی آزمائشی طور پر مائکرو لیول سے شروع کیجئے. ٹھیک ہو گیا. ناکامی کا خوف ہے وہ اپنی اندر سے نکال دیں. اچھا, ناکامی کا خوف کیسے ختم کیا جاتا ہے, اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناکامی کا خوف کیسے ختم کیا جاتا ہے, اور یہ جو ایک ریجیکشن کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اکثر انٹرویوز بھی نہیں دے پاتے, اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک سے پہلے ہم RB سے ان کی خوبصورت سی آواز میں ان کا خوبصورت سا گانا سنیں گے. لور دی
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, बिज़नेस के बारे में बात करें, कामयाबी के बारे में बात करें, सिंगिंग के बारे में बात करें। और अब जी हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक ज़बरदस्त शो भी कर रहे हैं अपना, और लोगों की कामयाबियों के बारे में भी बताते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अपने स्टूडेंट के बड़े पसंदीदा टीचर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट कर रहे होते हैं उनके साथ, उन्हें सुन भी रहे होते हैं। बेसिकली ये एक अच्छे लिसनर भी है, क्योंकि मेरे एक मेहमान ने मुझे कहा था कि अच्छा ट्रेनर वही होता है, अच्छा उस्ताद वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो बिल्कुल ये एक अच्छे लिसनर भी हैं। और मैं वेलकम करना चाहूँगी अली अशरफ का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया और आपसे बात करने का मौका दोबारा आए हमारी शो में। सर बहुत शुक्रिया। सर बात चल रही थी, अच्छा पहले तो हमने आरबी का गाना सुना, लाहौर की लड़की के बारे में था जी, एक इनका पंजाबी गाना है। क्या आप इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन कंपोजर है, किन्होंने कंपोज किया, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? जी, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो नवीद सोनू साहब हैं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। और बैक टू बैक मैं उनसे ही काम करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे मजा आ रहा है उनसे। तो किसी शायर से नहीं लिखवाते? शायर से भी लिखवाता हूँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चंद सुल्तान। मेरा जो अगला प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह जो है ना वो चंद सुल्तान का ही है। ठीक है। तो बाकी इसकी जो वीडियो मैंने की है वो इसके डीओपी हैं अली मलक, और बाकी मेकअप आर्टिस्ट इसकी जो है वो माही हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और ये गाना लिखा मैंने खुद है। जबरदस्त। तो माशाल्लाह अल्लाह ने दिया मुझे, तो मैंने जो है ना इसको डिलीवर। जबरदस्त, आपने खुद लिखा है। अब ये आप नहीं मुझे बता रहे कि क्या जहन में आपके आया था जो आपने लाहौर की लड़की के बारे में गाना लिखा है। मैं पूछना तो चाह रही थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये सबके लिए है। हाँ जी, ये सबके लिए है जी। तो म्यूजिक की बात हो रही है, तो सर आप जितना अच्छा काम करें, जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं आप, उतने अच्छे सिंगर भी हैं। आपने गाना भी सीखा है वहाँ पे? जी बिल्कुल सीखा है जापान के। जी, तो सर कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल सर प्लीज आप हमें कुछ ना कुछ तो जरूर सुनाएं। बेशक हमें समझ ना आए, लेकिन हम जरूर एंटरटेन होंगे। जो है हम बाद में करके देंगे। मिसाल के तौर पे के मोरी गरसो थे देफू ईते अनाथा आशितागा मिएमा सुखा। जी इस तरह। अरे जबरदस्त सर, मैं चाह रही थी थोड़ा और सुना देते आप हमें। आप अच्छा गा रहे थे। अच्छा, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। क्यों अली साहब, बहुत अच्छा गा रहे हैं। प्लीज थोड़ा और सुनाइए आप हमें। जी कहा जाता है कि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, तो हम उनकी जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जी ठीक है, ये सुना देते हैं। ने युकी थोके तरा अनातानो मचिए ओम्ना शितोरी दे थाबी शीते मिठाई। क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। तर्जुमा भी हो गया। आप इसका ये तर्जुमा भी बता दिए हमारी लैंग्वेज में जी। तर्जुमा के ये कि ने युकी थोके तरह आना तानो माचिए कि एक जो है प्यार करने वाला उदास है किसी से जी, तो मिलना चाहता है, तो बाहर जो है वो अपना बर्फबारी हो रही है, तो बोल रहा है कि कभी ये पिघल जाए तो मैं उसके शहर में, यानी कि गुजर नहीं सकता, चल नहीं सकता, कि उसके शहर में मैं चल के देखना चाहता हूँ कि वो आजकल पता नहीं कहाँ है। अरे वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो सर सिंगर बनने का भी शौक था जो अभी आपने पूरा किया, आपने सीखा है? जी बिल्कुल शौक था। आपको शौक कितने साल सीखा है आपने? 7 साल। 7 साल सीखा है आपने? आपके वहाँ टीचर है म्यूजिक में? जी बिल्कुल है। तो फिर ये खुद लिखा है आपने या किसी और ने लिखा था? ये किसी और सिंगर का है। किसी और सिंगर का है, आपने गाया है। तो सर कोई म्यूजिक एकेडमी बनाई है आपने वहाँ पे, क्योंकि आपको सिंगिंग का काफी शौक है? नहीं बिल्कुल नहीं आए, अभी इधर जो है ध्यान नहीं बिल्कुल जा रहा, लेकिन 7 साल मैंने सीखा है। और उस वक्त जो है हम जापान में शोज वगैरह भी करते थे। अच्छा, वेरी गुड जी। और दूसरा यानी कि कंपनी की तरफ से ऑफर भी हुआ था कि प्रोफेशनल सिंगर जो है कि आपको वो
सीडीज वगैरह रिलीज करते हैं, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हम पूरा ना उतर सके। अरे तो सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में आपके कोई फेवरेट सिंगर है जिन्हें आप सुनते हैं, कोई ऐसे सिंगर पाकिस्तान के? जी बिल्कुल, अपना नुसरत फतेह अली साहब। अरे लेजेंड है जी, वो उन्हें हर कोई सुनता है। वो जापान में एक बार आए थे। अच्छा, जापान में आए थे? जी बिल्कुल, जापान में आए थे। तो जापानीज जो है माशाल्लाह उनकी आवाज़ पे, उनके तबले पे जो है धमाले डालने लगे। अरे बाकायदा स्टेचू बनाया हुआ है जापानीज ने। हाँ, खान साहब का पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक में सुने जाते हैं। तो उनकी बात एक एक लफ्ज़ में जो है ना, क्या बात है, इतना गहरा है कि हर चीज़ जो है अगर ढूंढो तो मिल जाती है। अरे वाह, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो सर बात चल रही थी कामयाबी के बारे में, म्यूजिक की तो साथ साथ चलेगी क्योंकि हमें एक ज़बरदस्त पॉइंट मिल गया जी। ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और ये बड़े कम लोगों में होता है कि जो अच्छा गा भी लेते हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक सलाहियत है जो आपको नवाज दी गई है। कामयाबी क्या है? क्या एज के साथ आपकी कामयाबी जो है वो चेंज होती रहती है? असल में ना कामयाबी एक रेलिवेंट टर्म है जी। इसकी कोई डेफिनेशन तो की नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखें कि एक शख्स है, उसने अपना क्या लेवल सेट किया हुआ है या किस पॉइंट तक वो जाना चाहता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी ये होती है कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएं। तो उनसे पूछा जाए कि यार तुम्हारा गोल क्या है, एम क्या है, वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी तक पहुंचना। इस तरह कुछ लोगों ने अपना बार बहुत हाई सेट किया होता है, उनके लिए कामयाबी कुछ और है। तो ये एक रेलिवेंट टर्म है। जिस तरह के कहा यह जाता है कि आप जब भी अल्लाह ताला से मांगे कामयाबी नहीं सुकून मांगे, क्योंकि आप जिस स्टेज पर हैं, आप हो सकता है कि आप दुनिया वालों की नज़र में बहुत सक्सेसफुल हों, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है ना। आपने जो ग्रो करना है, फ्लरिश करना है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। आप उससे ज़्यादा अपनी अल्लाह की रहमत से तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक आप जाते हैं कि इंसान की एक लिमिटेशन है। अब अगर आपको ज़हनी सुकून नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और दुनिया में खुदकुशियों की भी एक बड़ी वजह यह है कि लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये है वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, और एम्बिशियस होके वो उस स्टेज पर चले जाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम बहुत डिप्राइव्ड हैं, हमें बहुत ज़्यादा कामयाब होना है। और बहुत ज़्यादा आप देखें इरम के MBBS में दाखिला लेना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब आप मैट्रिक में अच्छा स्कोर करते हैं, आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं, फिर FSC में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 90% के करीब, फिर एंट्री टेस्ट बड़ा टफ होता है, उधर आप स्कोर करते हैं, फिर आप मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। और आप देखें कि 90% स्टूडेंट या अबव 90% स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल करते हैं वो MBBS में दाखिला नहीं हो पाता उनका। लेकिन आप देखें कि बाकी तमाम जो डिसिप्लिन है उसमें MBBS में खुदकुशियाँ ज़्यादा हैं। आप देखते हैं कि किसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के रूम में कोई लाश मिल गई या कुछ इस तरह से। तो ये क्या है कि वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने में कि वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की 5% है ना, जो क्रीम कहते हैं, एलीट कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जब उसमें जाते हैं तो अगर 80% स्कोर कर रहे हैं तो उनका टारगेट होता है कि नहीं मैंने 90 करना है। अगर 90 कर रहे होते हैं तो 95। तो जब आप इनको इन्वेस्टिगेट करें, उन खुदकुशी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करें, तो उनमें मार्क्स और ग्रेड का डिप्रेशन होता है। तो ये देख लें कि जो एक 5% ऑफ वो पहले ही कम्प्लिश्ड हैं, वो 80% भी स्कोर कर लेंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कामयाबी का बार इतना ऊंचा सेट किया होता है कि जो उनकी शायद लिमिटेशन से उनको लिमिटेड करता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि कामयाबी के हवाले से आप अपनी सलाहियत को देखिए, आप ऊंचा बार जरूर सेट करें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और जितना मिले अपनी मेहनत और कोशिश पूरी करें, जितना मिले उसको एक्सेप्ट करें और ज़्यादा के लिए कोशिश करें, लेकिन जिद ना बना लें कि मैंने इस मुकाम तक जाना ही जाना है या ये हमारा एक सिलसिला है। आपकी नज़दीक कामयाबी वो है जिसे हासिल करके आप मुतमईन रहे, बिल्कुल खुश रहे, वो कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक आपका जो भी आपने एक टारगेट सेट कर लिया है, अगर वो आप हासिल कर लेते हैं और आप मुतमईन नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं है। यही बिल्कुल बात है कि आप जो है जितना आपको मिले उसके पर मुतमईन रहें और आगे के लिए कोशिश करें, वरना आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अगर आप कहेंगे कि यार यही मैंने अचीव करना था, बस हो गया, चुप ना हो जाए, अपनी जिंदगी को खत्म कर लीजिए, अपने जो हासिल है उस पर मुतमईन और अगले के लिए कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, मेहनत करें, तवक्कल करें और कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे जो ये कह रहे हैं, ठीक है, कामयाबी यही है जिसमें आप मुतमईन रहे। बिल्कुल सही, जबरदस्त, ठीक हो गया जी, कामयाबी तो है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप इंसानी बिहेवियर के बारे में काफी काम कर रहे हैं कि बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, मस्बत होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो किस तरह से चेंज करते हैं आप इंसानी रवैयों को?
اس میں ارم اس طرح سے ہے، دیکھیے کہ انسانی رویہ کتنا اہم ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلین کرتے ہیں سوسائٹی کی، حکومت کی، اپنے گھر والوں کی، دوستوں کی، لیکن ہم اپنا کبھی بھی کڑا خود سے احتساب نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے رویے کا کبھی بھی ہم جائزہ نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے ایک براڈ کاسٹر بڑے زبردست تھے، اسلم کولسری صاحب، وہ شاعر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے انہیں. ان کا بڑا خوبصورت تعلقات کے حوالے سے اور خود احتسابی کے حوالے سے ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے نظر آتے دوستوں کی محفل میں، کس طرح سے نظر آتے دوستوں کی محفل میں، گفتگو نہیں آئی، خاموشی نہیں آئی. ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نے کس محفل میں بولنا ہے اور کہاں پر ہم نے خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے بعض اوقات ہمارا اپنا ذاتی رویہ ہماری زندگی کی جو آسودگی ہے، ہمارے جو تعلقات میں ایک دوام ہے، اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سٹوری سناتے ہیں لوگوں کو؟ جی بالکل بالکل. ارم دیکھیے کہ ہم نے بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، بڑی سبق آموز قسم کی وہ کہانیاں تھیں جن کا نقش ابھی بھی ہمارے اذہان میں محفوظ ہے. جی بالکل. بہت سی لرننگ تھرو سٹوریز ہم نے زندگی میں کی ہیں. تو یہ جو کہانی کا ایک سنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کی اپنی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. ہمارے ارم ایک ریڈیو پاکستان میں جہاں پر میں کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتا تھا، ہمارے کنٹرولر ہوا کرتے تھے مشتاق کیفی صاحب. وہ یہ چیز کہتے تھے کہ ہم یہاں پر کرنٹ افیئرس کے پروگرام کر رہے ہیں، خبروں کے حوالے سے پوری دنیا کی خبریں کیا چل رہی ہیں اس کی آگاہی ہمیں ہے، لیکن اپنی ذات سے ہم لوگ بے خبر ہیں. بالکل. اپنی خبر لینا بہت ضروری ہے. ہماری یہ جو سٹوریز کے ذریعے ہم یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے جس کو ابھی تک اس شخص نے ایکسپلور نہیں کیا ہے، اس کی ملاقات اس کی صلاحیت سے کروائی جائے تاکہ اس کی زندگی میں ایک روڈ میپ آئے، ایک لائن آف ایکشن آ جائے. اس حوالے سے بڑا خوبصورت کام ہے. برازیلین رائٹر ہیں پاولو کوئلو صاحب. ان کا ایک شاہکار ناول ہے زندگی کی حقیقتوں کے حوالے سے. زندگی کی مختلف سٹیجز یا فیزز آتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. اس کے سوالات کے جو جوابات ہیں اس کی ہم متلاشی ہوتے ہیں، اس کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہمیں کہاں سے ملیں گے تاکہ تھوڑا سا ہم سکون میں آ جائیں. تو الکیمسٹ ان کا یہ بڑا خوبصورت ناول ہے. 1988 میں یہ پبلش ہوا، اور جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، انہیں میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو زندگی کی حقیقتوں کے حوالے سے وہ اس ناول کو پڑھیں. اب اس کی جو چیدہ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو بریف کرتا ہوں. ویسے تو اس پر میرا 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا جو ایک بنیادی اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے انسان کی سیلف ڈسکوری. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو پہچانے، پہلا کام یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو پہچان لیا کہ میں نے کس شعبے میں جانا ہے، اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا، اس کے بعد سے اصل کام شروع ہوتا ہے. کیونکہ ارم زندگی میں سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے، آپ نے اگر کوئی اپنی زندگی میں ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اسے آپ نے سب سے پہلے خود کنوینس ہونا ہے اس سے. باقی دنیا کو کنوینس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو منزل یا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اس کے لیے آپ نے کلیئرٹی اپنے اندر پہلے خود پیدا کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا کہ آپ میں صلاحیت کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی منزل کا تعین کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک فرم بلیف اپنے اندر لے کے آنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے اپنی وہ بات شیئر کرتے ہیں کہ جی زندگی میں یہ کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کرو گے، نہیں بھائی کہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہٰذا اپنی ذات کو کنوینس کرنا سب سے پہلے.
اور اس کے بعد پاولو کوئلو صاحب جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ خواب کا ذکر کیا ہے، خواب ہر انسان دیکھتا ہے. جی. خواب کو کیٹیگرائز کیا ہے 2 قسم کے، یہ کہتے ہیں کہ خواب ہوتے ہیں. جی. پہلا خواب جو ہے وہ عامیانہ قسم کا ہے، جو کہ 99.9% لوگ دیکھتے ہیں. صحیح. وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے خواب کو مکمل کرنے کے لیے کسی کو سناتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے ہم مکمل طریقے سے سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ ایک دھندلا سا عکس ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہم اپنے پلے سے بھی ڈال کے اپنے خواب کو مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کا جو 0.1% قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاولو کوئلو صاحب اس ناول میں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خواب دکھاتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جی ان کی آپ نے قدردانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے مینٹورز ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں. آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچانے کے لیے جو لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی منزل پر پہنچ کے کامیابی حاصل کر کے آپ نے ان لوگوں کو فراموش نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. آپ نے پے بیک کرنا ہے ان لوگوں کو. ڈن ہو گیا. صحیح ہو گیا. آپ کی بات مجھے سمجھ آئی. علی صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی اس بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے خود کو ڈسکور کرنا پڑے گا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، پھر اپنا خواب دیکھیں، آپ خواب جو دیکھ رہے ہیں وہ ریالٹی بھی ہے یا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ ہم آج کے بچے اپنے آپ کو ڈسکور کر پا رہے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ جو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی صاحب ایک اچھے شو کر رہے ہیں تو میں بھی علی صاحب کی طرح بن جاؤں، یا ایک اچھا ٹرینر ہے تو میں بھی ایک اچھا ٹرینر بن جاؤں کیونکہ ٹرینڈ ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ اچھا ارم، اس سے پہلے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے ان کی بات پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا. انہوں نے 2 باتیں کی بھی، ایک کہانی کی بات کی اور دوسری خواب کی بات کی. تو کہانی کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ میں کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، تو قرآن مجید کا جو طریقہ تدریس ہے جو ہمیں بتاتا ہے وہ کہانی کی صورت میں بتاتا ہے. قرآن مجید میں جتنے بھی واقعے ہیں وہ آپ کو سٹوری بتاتے ہیں اور سٹوری کے اینڈ پہ بتاتے ہیں کہ جو قوم لوط نے کیا کیا، وہ کن کن چیزوں میں ملوث تھے، کیا ان کی سٹوری تھی، کس طرح فرشتے آئے، کس طرح سے ان کو منع کیا گیا، پھر اٹھنے کا واقعہ. یہ پوری سٹوری بلڈ کرتا ہے اور اینڈ میں اس کو اس کا کنکلوژن دیتا ہے. تو یہ ایک قرآن مجید نے بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اسے سٹوری میں سمجھائیں. تو یہ ایک اچھا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. قرآن مجید سے زیادہ بڑا کوئی کمیونیکیشن کا استاد نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے قرآن بھی، اس وجہ سے کفار اس پہ اعتراض بھی یہ لگاتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی کہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے. لیکن ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ سمجھوں کو، کہ کہانی کے ذریعے آپ کو سبق دیا جا رہا ہے. دوسری انہوں نے بات کی خواب کی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خوابوں کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں بھی خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا قصہ ہے، ذکر ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خواب ایسے نہیں آتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کو انڈیکیشن دی جا رہی ہے فیوچر کے لیے. تو اس سے مجھے خواب سے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک بڑے جنگجو تھے جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی، امیر تیمور. امیر تیمور کی جب آٹو بایوگرافی ہم نے پڑھی، میں نے پڑھی، وہ آپ ریکمینڈڈ بھی ہے بچوں کے لیے. حالانکہ وہ تھوڑے سے متنازع کریکٹر ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں آدھی دنیا پر، وہ عالم بھی تھے بڑے. تو امیر تیمور کو ان کے بچپن میں ایک خواب آیا، اور وہ کیونکہ سینٹرل ایشیا میں وہ پیدا ہوئے تھے اور اس پورا سینٹرل ایشیا اور انڈیا اور یہ سارا انہوں نے فتح کیا، ایران اور افغانستان اور یہ سارا ایریا. اس وقت انہوں نے، یہ مغلز کے 4 فادرز تھے، یعنی 12ویں 13ویں صدی میں امیر تیمور تھے. تو ان کو خواب آیا اور وہ بچہ تھا امیر تیمور. تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ، یہ مجھے خواب آیا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں جو ہے آگے چل کے تمہیں دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی، لیکن جب تمہاری حکمرانی ہو جائے تو تم شاعروں کو، علماء کرام کو اور تاجروں کو، جب بھی تم کوئی علاقہ فتح کرو تو ان 3 لوگوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ 3 جو سوسائٹی کے ایک قسم کے پلرز ہیں، شاعر، ادیب وغیرہ، ہمارے علماء اور ہمارے تاجر. اگر یہ ترقی کرتے رہے تو معاشرہ اوورال ترقی کرتا رہے گا. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے
जो पूछा कि अब मैं भूल गया कि क्या पूछा। जी बिल्कुल, आपने इतनी जबरदस्त स्टोरी सुनाई है कि हम अपना सवाल भूल गए कि हमने आपसे क्या सवाल। मैं पूछी थी, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि डिस्कवर करना है आपको, तो क्या आज का बच्चा अपने आप को डिस्कवर कर पाता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है? मौला अली का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने जो खुदा को अपनी ज़ात से और अपने टूटते हुए इरादों से पहचाना, तो ये है कि जब आप खुद को डिस्कवर कर लेते हैं, और इकबाल को अगर आप पढ़ें तो इकबाल ने सबसे ज़्यादा खुद ही का जो मैसेज है वो यही है कि अगर तुम अपने आप को पहचानोगे और अपनी असल के साथ जुड़े रहोगे, जिस तरह उनका जावेद नामा में शायद वो शेर भी है कि उठाना ऐसा शीशा फरंग के अपनी मिट्टी से मीना और जाम पैदा कर, यानी कि ये नहीं कि आप एक जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट से आया कि हमें उन जैसा दिखना है, उन जैसा पहनना है, उन जैसी बात करनी है, उस जैसे एक्सेंट में बात करनी है तो हम कामयाब होंगे। कामयाबी ये नहीं, कामयाबी ये है कि आप जो हैं वो खुद से कितना अंदर आप कितना डिस्कवर करते हैं, और लोगों को ये आप करें। इस पे मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा हमारे गेस्ट को कि ये माशाल्लाह एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं जापान में, और 7 बड़े आजम में इनकी बिजनेस वेंचर है। लेकिन अब इनका गेटअप देखें तो कितना माशाल्लाह पंजाबी और अपना पूरा पग, ये आपकी इंटरनल आपकी जो है ना वो पता लगता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। आप अपोलोजेटिक नहीं है अपना गेटअप अपनाते हुए, अपनी बोली बोलते हुए, अपनी जो चीजें, अब इनके हुलिये से आपको ये नहीं लग रहा होगा कि इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बिल्कुल, मैं बड़े डाउन टू अर्थ और आते साथ सबसे पहले अली आपने देखा होगा जब कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो ना बड़ा डर रहे होते हैं ये बताते हुए अपना बैकग्राउंड कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो हम ये एक्ट कर रहे होते हैं जी मैं तो बाय बर्थ ही बहुत बिजनेसमैन था, या मेरा जो फोरफादर थे वहां से ही मैं एक सबसे अच्छा कामयाब इंसान वो है जो अपनी स्टोरी बताए और बताए कि जी मैंने इस तरह से मेहनत की है और मेहनत में कोई शर्म और अपनी असल से जुड़ा रहे, असल से जुड़ा रहे। असल बात ये है कि आप अपनी असल को ना भूलें। अब एक ये भी आपकी कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी का जो लोग अपनी असल के साथ जुड़े रहते हैं अल्लाह ताला उनको मजीद नवाजता है। और आपने ये भी देखा है कि जो जिस दरख्त को फल लग जाता है वो झुक जाता है। और से कनेक्टेड विद योर रूट्स, जब आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं ना तो अल्लाह ताला और कामयाबी देता है। और आप किससे छुप रहे हैं? अपने आप से छुप रहे हैं। आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं दूसरों के सामने कि मैं इस फैमिली से हूँ या मैंने इतनी मेहनत की। तो सर बड़ा अच्छा लगा, जबरदस्त। अली ने भी आपको कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपके लुक्स, आपने जिस तरह से बात की और बताया कि मैं जट फैमिली से हूँ, मैंने किस तरह से स्टार्ट लिया। और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है ये बताना कि मैंने किस तरह से स्टार्ट लिया। तो जी हमारे पास सिंगर भी मौजूद है, अब हम इनसे एक गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। गल सुन मुटियारे असी एड भी नहीं माड़े, सुन मुटियारे असी एड भी नहीं माड़े, कर कुछ साडे बारे सीन। मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन नी, या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी। पिछ उड़दा लाहौर मच पैरिस च शोर, उड़दा लाहौर मच पैरिस च शोर, गल पाला साडे प्यार वाली चेनी। मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन नी, या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी। लिमोजीन फरारी ए रक्षा सवारी, तेरे जई नारी गल बन जाए सारी। लिमोजीन फरारी ए रक्षा सवारी, तेरे जई नारी गल बन जाए सारी। बुआ कर लवा बन तेनू होवे ज पसंद, कर लवा बन तेनू होवे ज पसंद, मुक जावे नित दी पैनी। मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन नी, या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी, कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन नी। तेरे ले आ मैं रिक्शा चला, वो आंधी बाकी हो गया मेरा चलान। सार्जेंट कहंदा थले उतर होए, मैं ओनू कहा साहब मैनू जान दे, हाँ मैनू जान दे। ओ मैनू कहंदा चल कागज ले आ, मैं ओनू कहा गंज साडे यार, ओ मैनू कहंदा चल निकल जा मेरे यार यार। तेरे जई जट्टी विच बाके गड्डी, गिर दबी जावा रेस जावा छड्डी।
तू वोटी बन के तू आवे मेरे सैनी मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन गल सुन मुटियारे असी एडे भी नहीं माड़े सुन मुटियारे असी एडे भी नहीं माड़े कर कुछ साडे बारे सीनी मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन मैं तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन विच रक्षा ले आऊं एरोप्लेन या तो तेरे ले आऊं एरोप्लेन कमर तेरे ले आऊं एरोप्लेन सर अब आपने ना मुझे अपनी कामयाबी की स्टोरी सुनानी है कि आपने दो काम तो आपने बताए कि आपने सरिये का लोहे का काम किया, फिर उसके बाद कब्रों में कब्रिस्तान में काम किया, उसके बाद फिर आप अपने बिजनेस की तरफ कैसे आए? कोई ऐसी मुश्किलात थी जो जब आप कभी अकेले बैठ के रोए हो पाकिस्तान को याद करके, कभी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं? 100% ये होता था जी बिल्कुल। यानी कि उधर ऐसे वक्त अक्सर आते थे, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने कोई सुसाइड का भी सोचा, कि इस तरह का भी था कि मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो सर फिर कैसे हिम्मत वापस आई और फिर कैसे आपने स्टार्ट बस किया? मतलब यानी कि अच्छे फिर दोबारा जो है दोस्त मिल गए, फिर उन्होंने यानी कि एक वक्त ऐसा था कि 3 माह जो है यानी कि जापान में रह के भी हर चीज़ करने के बावजूद कि किसी को मिलना यानी कि पसंद नहीं करते थे। ऐसा मतलब पता नहीं क्या हो गया कि यानी कि हर इंसान जो है क्यों धोखा देता है, क्यों चीट करता है, मतलब यानी कि धोखा हुआ कभी वहाँ पे जब आपने स्टार्ट पे वहाँ गए? जी बीच में होते थे, अपने भाई करते थे, पाकिस्तानी करते थे, मतलब यानी कि जापानीज वगैरह में क्या करना है वहाँ पे भी जापान में भी जाके पाकिस्तान भाई धोखा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर सर आपने सुसाइड करने का सोचा, खुदकुशी का सोचा, फिर घर वालों की याद आई और फिर दोबारा आपने बिल्कुल। सर गाड़ियों का बिजनेस कैसे शुरू किया? मैं फिर वही सवाल करूंगी आपसे। अच्छा, इससे पहले मैं एक सवाल कर लूं? जी जरूर। अच्छा वाला साहब, आपके वो मैंने पोस्ट देखी थी आपके हवाले से कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर किया है कि अगर आप वो आपका जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पे लाने दें तो आप गुजरावाला के लोगों के लिए उसे फ्री एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बात हकीकत है या ये वैसे किसी ने? हाँ, मेरी फीलिंग्स थी कि क्योंकि अभी 3 जो है, तो अगर मिसाल के तौर पे यानी कि एयर एम्बुलेंस के तौर पे अगर इस्तेमाल हो सकता है, किसी गरीब के किसी मस्कीन के काम आ सकता है, तो हम हाजिर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप गवर्नमेंट को बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये था कि मतलब बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए कि ये अगर इस तरह करोगे तो ये किसी के काम नहीं आएगा, बेहतर ये है कि उसको बेच के किसी गरीब की बच्चियों की शादी करो। बिल्कुल सर, वो तो आप और भी काम करे होंगे, लेकिन ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को हेल्प कर सके। और मैं इस शो में भी भी कह देती हूँ, अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके उनकी इजाजत से, तो जरूर कीजिए। और अगर जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा मियो हॉस्पिटल अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ शहर के हिसाब से वार्ड बने हुए हैं, गुजरावाला वार्ड, सियालकोट वार्ड। ये वार्ड उस वक्त बनाए गए थे जब यहाँ पर लाहौर की पॉपुलेशन भी थोड़ी होती थी और इन सब अर्ब एरियाज की पॉपुलेशन भी थोड़ी होती थी, तो उन्होंने एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया लाहौर में और शहरों के हिसाब से वार्ड बना दिए। ये अंग्रेजों के ज़माने का कॉन्सेप्ट था। अब इन जो अपनी इनके आबादी है शहरों की, गुजरावाला की, सियालकोट की, दे आर बिग सिटीज़, मतलब इनकी अपनी पॉपुलेशन उस वक्त के लाहौर से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है वो काम तो कर रही है इसके हवाले से, और मजीद भी हम हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन जब तक आप देखें कि वो एक जुगत भी बनी हुई है, एक मजाक भी बना हुआ है कि एने नहीं बचना, एनू लाहौर ले जाओ। तो वो ये अक्सर ये कहते हैं कि एनू लाहौर ले जाओ। तो ये अगर कोई पेशेंट इतना क्रिटिकल है कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटेशन नहीं है और लाहौर में फैसिलिटेशन है, और अगर आप ज़िंदगी बचाने के लिए अगर आप लाहौर गुजरावाला से लाहौर आते हैं, सियालकोट से लाहौर आते हैं, आपका फास्टेस्ट टाइम भी आपका घंटा 1.5 घंटा है। और एक मरीज़ के लिए वो घंटा 1.5 घंटा कितना क्रिटिकल है, ये हम लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अगर कोई बहुत क्रिटिकल मरीज़ है और वाला साहब
की ऑफर अभी भी वैलिड है, तो आपके तवस्सुत से मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर ले आए, हाँ मीटिंग कर लें, ये अपना हेलीकॉप्टर डोनेट करें। अगर हवाला साहब करेंगे कि नहीं, ऐसे ही मैं कहीं जा रहा हूँ। सर हम कह दें और आप मिले ना, आप जापान आप इस बात के लिए विलिंग हैं? जी, एम्बुलेंस के तौर पे वो करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इनसे मीटिंग कीजिए, इनसे गुजरांवाला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे मिलके बात कर ले, पंजाब गवर्नमेंट इनसे बात कर ले। तो ये अगर अपना एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करे। अजहर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से देखिए इंसानी जान की कितनी अहमियत है, कितनी तकरीम है। अब आप देखिए कि कुरान पाक का जो मौजू है अलहम से लेके वलनास तक, अल्लाह ताला ने जितना भी ये एहतमाम किया है वो हज़रत इंसान की फलाह के लिए किया है। अंबिया कराम जैसी जो हस्तियाँ अल्लाह ताला ने भेजी हैं वो भी इंसान की तरबियत के लिए भेजी हैं। और इंसानी जान की कितनी कदर है कि अल्लाह ताला की ज़ात कलाम पाक में फरमा रही है कि जिस किसी ने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये कितना बड़ा काम है। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सर, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त और रैली ने हमारे साथ शेयर की आपकी ये पोस्ट, और जो इनसे रब्ता कीजिए जिस तरह से वो चाह रहे हैं, डोनेट करना चाह रहे हैं या इस तरह से सर्विसेज देना चाह रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो ज़रूर लीजिए, किसी की जान बच सकती है और वो इंसानी खिदमत करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने हेलीकॉप्टर के बारे में भी तो बता दिया है, आप खुद फ्लाई करते हैं, आप खुद पायलट हैं उसके, आपने सीखा है कहीं? जी सीख रहे हैं अभी। तो सर आप अपने घर से जब अपने ऑफिस जाते हैं तो हेलीकॉप्टर पे जाते हैं? नहीं, अच्छा गाड़ी पे जाते हैं? गाड़ी पे साइकिल पे जाते हैं। साइकिल पे जाते हैं? हाँ, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो मतलब सैटरडे संडे जो है ना वो फिर जो है उड़ाते हैं। दूसरा मतलब जिनके पैराग्लाइडिंग का जो है मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। हाँ, और पैराशूट जो है हमने जापान में बनवाई स्पेशल जो है ऑर्डर पे, जिसमें एक तरफ जो है जापान का झंडा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा है, तो स्पेशल है वो। तो ग्लाइडिंग भी हम करते हैं। वेरी नाइस। तो 5 जो है हमारे पास ग्लाइडर है, तो आसमानों से मतलब देने के। वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जब जापान में पाकिस्तानी जाते हैं वेलकम करते हैं, मिलते हैं? क्योंकि मुझे पता चला बड़े मेहमान नवाज हैं, आप लोगों को मिलते हैं। अली ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो इनके मेहमान नवाजी का शर्फ जो है वो एंजॉय कर चुका हूँ। और इनके पास ये बड़े मॉडेस्ट हैं, इनके पास एक क्रूज भी है अपनी। अरे वेरी नाइस। तो वो उसके क्रूज के सैर तो नहीं मैं कर सका, इनके हेलीकॉप्टर में सैर की, इनके जो है वो पायलट की जो स्किल है, इनकी पायलटिंग स्किल है, उसके गौर भी मैंने देखे। और ऊपर जाके एकदम हेलीकॉप्टर यूं भी कर देते हैं। तो मैं भी निकल जाता हाँ, और वो योकोहामा में, इरम हम योकोहामा में ना, योकोहामा जो सिटी है जापान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर टोक्यो, तो वो बिल्कुल समुंदर के, सारा जापान ही समुंदर से घिरा हुआ है, लेकिन योकोहामा बिल्कुल योकोहामा के अंदर समुंदर आया हुआ है। तो ये समुंदर के बिल्कुल करीब जो है वो हेलीपैड था। इन्होंने समुंदर से उड़ाया, वो जब उड़े तो हम पूरे नीचे हमारे समुंदर था, इन्हें ऊपर, और बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, इन्हें ऊपर जाके ना हेलीकॉप्टर थोड़ा सा तिरछा कर दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा ले भी ये ऊपर जो है बारिश है और नीचे समुंदर है और कुछ भी नहीं बचना, और तैरना भी नहीं आता। तो लेकिन लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा लाइफ जैकेट कहा था, सर्दियां थी और सर्दियां थी, मैंने कहा कि अगर डूब के ना मरे तो ठंड से मर जाएंगे। ठंड से मर। सर ऐसा किया आपने इनके साथ? आप इन्हें बताना चाह रहे थे कि आप कितने अच्छे पायलट हैं। जी किया है, डराने के लिए। अच्छा, इनकी खासियत ये है कि आप इनसे जो भी बात करें वो कहते जी बिल्कुल मैंने किया, मना नहीं करते, जवाब नहीं मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, कहते हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा किया है। तो सर कैसा लगा जब पाकिस्तानी भाई वहाँ गए, आपके पास मिले आपको, तो कितना अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। और यानी कि अच्छे इंसान, ये अली भाई बहुत अच्छे इंसान है, और इस तरह और भी हैं कि जो अच्छे इंसान होते हैं, हम खुद जो है ना उनकी मिन्नतें करते हैं कि आओ हमें मौका दे। अरे जबरदस्त। सर आपको घोड़ों का भी शौक है, आप नेजाबाजी वाले जो घोड़े आपने पाल रखे हैं, पाकिस्तान में भी कंपटीशन भी करवाते हैं? जी बिल्कुल। तो सर कितने घोड़े हैं आपके पास इस वक्त? तकरीबन अभी जो है 28 है। सब मुकाबले के लिए होते हैं? कोई कुछ जो है वो डांसर है, कुछ जो है वो नेजाबाजी के लिए है। तो क्या पाकिस्तान से ही खरीदे या मुख्तलिफ ममालिक से भी? दुबई से भी, अपना फ्रांस से भी। सबसे महंगा घोड़ा आपका कितने का है? कहाँ से खरीदा आपने? वो फ्रांस से आया था। फ्रांस से आया था? हाँ, तकरीबन 18 लाख का। 18 लाख का, जबरदस्त। अच्छा सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में भी बिजनेस है, जापान में, इसके अलावा और कौन सी मुल्क है जहाँ पे आपके बिजनेस है, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं? केनिया में।
ٹھیک ہے جی موباسا میں وہاں پہ بھی ہے آپ کے یہ گاڑیوں کے ہی ہیں وہاں پہ؟ جی گاڑیوں کے ہی ہے. زبردست, ویری نائس. تو جی اب ہم بات کریں گے اظہر سے, کیونکہ ہم کامیابی کی بات تو کر رہے ہیں, وہ سٹوری بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے کامیاب ہوئے. تو سر جب آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ ہی, بہن بھائی آپ کے ساتھ ہی؟ بالکل 100%. پہلے تو یہ تھا کہ ماں کی دعا, باپ تو ہم نے جی ان کی مطلب یعنی کہ خواہش تو یہی ہوگی کہ اولاد کے لیے یہ تو شور ہے. بالکل ماں کی دعا اور اچھے دوستوں کا ساتھ اور اللہ کا اسپیشل کرم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ہم نے بیہیویئر کے بارے میں بھی بات کی. سیلف موٹیویشن کیا ہوتی ہے اظہر, کیسے خود کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہے, جی کوئی بھی ادارہ ہے, اس میں وہ چلتا ہے ویژن کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس انسان کا, جس ملک کا, جس ادارے کا ویژن بڑا ہے اور اس لحاظ سے پھر اس کی ایگزیکیوشن اکارڈنگلی, یہ بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہماری ایک ایکس پلیئر ہیں ہاکی کی, جی پاکستان کی ہاکی ٹیم کی کیپٹن رہی ہیں 2008 سے 2012 تک. انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے ماشاءاللہ. 2012 کے اینڈ میں ان کی والدہ کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے حوالے سے کوئی ویلفیئر کا ادارہ بنانا چاہتی ہوں. جی تو انہوں نے پھر یہ چیز خود سے ریئلائز کی کہ میرے پاس یہ ایک سکل ہے, میرا پروفائل ہے الحمدللہ, کیوں نہ میں ایک ہاکی کے حوالے سے ایک اکیڈمی بناؤں. سہریش گھمن پاکستان کی کیپٹن رہی ہیں, انہوں نے پھر 2013 میں ایک خواتین کی ویلفیئر کے لیے یہ ادارہ بنایا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. جی الحمدللہ اس کا جو ایک مقصد تھا بنانے کا وہ یہ تھا کہ خواتین کو امپاور کیا جائے تھرو ہاکی. اس میں جو اس کے فیچرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا یہ پہلا خواتین کا انٹرنیشنل سہولیات سے مزین یہ ادارہ ہے جس میں الحمدللہ اولمپینز لیول کے جو ٹرینرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور مختلف کیٹیگریز کی ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت 110 پلیئرز ہمارے پاس ہیں. جی تمام پلیئرز کی ڈیلی بیسس پہ ٹرانسپورٹیشن, ان کا فوڈ, ان کی میڈیکیشن اور ان کی ہائر ایجوکیشن تک جو تعلیم کے سلسلے ہیں وہ بھی الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ صرف یہاں پر کھیل کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زندگی کا ایک مکمل پیکج رخسانہ ارشد وومن ہاکی اکیڈمی ادارے کا نام ہے. اس کے ذریعے پورا پیکج خواتین کھلاڑیوں کو دیا جا رہا ہے الحمدللہ یہاں پر. اور اس وقت ہماری جو 30+ سینئر پلیئرز ہیں وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے باعزت کفالت کا ذریعہ بھی بنی ہوئی ہیں. وہ کس طرح سے کہ پاکستان کے جو لیڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں لائک وابڈا ہے, پاکستان ریلویز ہے, اور اس کے علاوہ کسٹم ہے, پاکستان آرمی ہے, اس میں باقاعدہ امپلائی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ الحمدللہ جو ایک انہوں نے پودا لگایا تھا وہ ایک پھلدار درخت بن چکا ہے, اور جو نیچے والی ہماری جو پلیئرز آ رہی ہیں ان کے لیے بھی بڑی زبردست قسم کی موٹیویشن کا یہ باعث بن رہی ہیں. اور الحمدللہ یہ جو ادارہ ہے روحا کے نام سے, ہم ہر سال ایک انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں تاکہ ہماری جو پلیئر ہیں ان کی جو سکلز کا جو لیول ہے وہ انہانس ہو. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم ملیشیا ہم لاسٹ ایئر گئے تھے, ایشین ہاکی فیڈریشن نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, بڑا زبردست ہمارا ٹور رہا. پہلا ہمارا ٹور 2016 میں تھا یو اے ای میں, اس میں ہم نے شارجہ کی ٹیم کو بیٹ کیا تھا جس میں ٹاپ کی انڈین پلیئرز بھی تھیں, کرنٹ ان کی ٹیم کی برٹش پلیئرز بھی تھیں الحمدللہ, اس میں سری لنکن پلیئرز بھی تھیں, ان کو ہم نے 6-1 سے بیٹ کیا تھا فائنل میں. اور اس وقت جو ہمارا یہ ادارہ ہے رخسانہ ارشد وومن ہاکی اکیڈمی کے نام سے, یہ ایک ہاکی کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے ایک نرسری کا کام کر رہا ہے. بالکل. پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, پاکستان کی جو کرنٹ ٹیم ہے اس میں جو کرنٹ پلیئرز ہیں وہ بھی ہمارے ادارے کے ہیں. 8 کرنٹ پلیئرز ہیں انکلوڈنگ گول کیپر. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے دیکھیے کہ ایک سیلف موٹیویشن ان میں تھی, بینگ اے لیڈی انہوں نے ایک کرج شو کیا, اور ایک انہوں نے یہ چیز باقی خواتین کے لیے بھی ایک مثال رکھی کہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے, جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے, اس کو آپ کس طرح سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہیں. تو الحمدللہ یہ ادارہ سکسیسفل جو ایک طریقے سے چل رہا ہے, اور بہت سی اچیومنٹس
ہمارے اس ادارے کے کریڈٹ میں ہیں ہاکی کے حوالے سے. زبردست. علی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, سیلف موٹیویشن کی بات ہو رہی تھی, تو سیلف موٹیویشن کیسے, خود کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں نا ان کی بڑی اچھی بات ہے اور میں اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اصل میں کامیابی کے لیے سیٹ بیکس کبھی کبھار بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ اگر بڑے لوگوں کی لائف کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان بڑے لوگوں کی لائف میں بڑے سیٹ بیکس ہیں. اب دیکھیں اس پوری دنیا میں, کائنات میں ہماری رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی اور اگزامپل نہیں ہے. تو آپ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کو دیکھیں کہ شروع میں ان کو کتنے سیٹ بیکس ملے. یعنی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جانا, پھر آپ کی جو والدہ کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو جانا, پھر وہ جب آپ کی جو دادا کا پرورش کرنا, اور پھر جب وہ دادا کا بھی چلے جانا, اور پھر ایک پوری آپ کو سیرت کا جو مطالعہ کریں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سیٹ بیک سے بھری ہوئی ہے. لیکن اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سیٹ بیک کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور کیسے ایمرج کرتے ہیں. اب اگر آپ لیٹسٹ اگزامپل لیں, لیٹسٹ سے مراد چند سال پہلے کی, تو یہ قائد اعظم کے بارے میں یہ لوگ, بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم پہلے ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسیڈر تھے. اس کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے ہندو مسلم یونٹی سے تو وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کے پریکٹس کرنا شروع کر دی. پھر ان کو پتہ لگا کہ جو ان کی وائف ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, تو ادھر سے آئے اور وہ ہاسپٹلائز تھی, تو وہ روز آتے تھے, ان کی عیادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. جب وہ وفات پا گئی تو ان کو دفنایا گیا, تو انہوں نے ان کی قبر پر بیٹھ کے, جو ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے بیٹھ کر وہاں یہ ارادہ کیا کہ اب میں جو ہے پاکستان بناؤں گا. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک موٹیویشن تھی. اگر وہ سیٹ بیک نہ آتا تو وہ ایک آسودہ زندگی گزار رہے تھے اور گزار جاتے, اور پاکستان پتہ نہیں بنتا یا نہ بنتا. اور اس وقت جو انڈیا میں یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ہے, ہم بھی اسی طرح ہوتے. دوسری آپ ایگزامپل لے لیں عمران خان کی. عمران خان بھی ایک سٹارڈم انجوائے کر رہا تھا اور ورلڈ کپ نہیں بھی جیت سکا, تو پوری دنیا کا وہ انڈیا میں وہ انڈیا کا فیورٹ تھا, انگلینڈ کا فیورٹ تھا, اور وہاں کے رائل فیملی سے اس کے پرسنل ٹرمز تھے. تو جب ان کی عمران خان کی والدہ انتقال کرتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں 87 میں جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 87 میں پاکستان فیورٹ تھا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے, اور پاکستان میں سیمی فائنل ہوتا ہے. عمران خان نے آسٹریلیا کے خلاف یہ کہا تھا کہ ہم یہ میچ جیتیں گے, جیتیں گے, کوئی پاور نہیں ہے جو ہمیں ہرا سکے, لیکن وہ میچ ہم ہار گئے سیمی فائنل میں. اور عمران خان نے کرکٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. لیکن والدہ کی وفات کے بعد ان کو ڈاکٹرز نے یہ کہا, جو شوکت خانم کے ان کے انیشل ڈاکٹر تھے, کہ اگر آپ نے فنڈ اکٹھے کرنے ہیں تو آپ کو کرکٹ کھیلنی ہوگی. اور کرکٹ کھیلنے کے بعد 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے پیچھے بھی موٹیویشن یہ تھی کہ کینسر, اور انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ ورلڈ کپ کی سپیچ میں بھی. تو یہ جو تینوں اگزامپل ہیں مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہمارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی ہے. اور قائد اعظم کی, عمران خان کی, اور انہوں نے جو یہ ہاکی والی ایک ایگزامپل دی, تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں سیٹ بیک آئیں, ناکامیاں آئیں, تو آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, یہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ اور اللہ سے گلے شکوے میں پڑ گئے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی ہمارے لیے ہی کیوں ہے, تو پھر آپ کی جو سفر ہے وہ پہلے سے بھی نیچے کی طرف جائے گا. لیکن اگر سیٹ بیک کو آپ پازیٹیولی رسپونڈ کر لیں تو آپ قائد اعظم بن سکتے ہیں, آپ عمران خان بن سکتے ہیں, یا اس طرح کی اور جو پرسنالٹیز ہیں اس میں آپ. اور جب آپ کو سیٹ بیک لگتا ہے تو آپ کے اندر جو بایو کیمیکل چینجز آتے ہیں وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو, آپ کے برین کو فوکس کرتے ہیں, کیونکہ سیٹ بیک ہوتا ہے اور آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, اور آپ کا فوکس بڑا مینٹین ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے سیٹ بیک کے بعد کوئی بھی ارادہ کیا ہے ان کی سکسیس ریشو جو ہے 90+ ہے. آپ سٹڈیز اٹھا کے دیکھیں. بالکل علی, اس کا مطلب ہے جب آپ زیادہ ریجیکٹ ہو رہے ہوں یا آپ ناکام ہو رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کامیابی آپ کو ملنے والی ہے, کیونکہ آپ جتنی بار ناکام ہو رہے ہوں بار بار ٹرائی کریں گے, جب آپ بار بار ٹرائی کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. جو ناکامی ہے نا وہ بھی آپ کو سکھاتی ہے, آپ کی تیاری کروا رہی ہوتی ہے کامیابی کے لیے. زبردست. اگر آپ پہلی بار ٹرائی کرے اور آپ کو کامیابی مل رہے تو شاید آپ کو وہ انجوائے نہ کر سکے اپنی کامیابی کو. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام کے اختتام میں آپ؟ ارم بہت شکریہ آپ کے چینل کا, آپ کی مینجمنٹ کا, کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. جاتے جاتے میری طرف سے یہی پیغام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم پر ہمیشہ یقین رکھیے, اور گلے اور جو شکوے ہیں ان سے پرہیز کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے
उन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, और अगर कोई आजमाइश का वक्त चल रहा है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, सब्र के साथ उसे डील कीजिए। और एक खूबसूरत सा शेर इस हवाले से मेरे जहन में आ रहा है कि शिकवाई जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाई जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह वाह, जबरदस्त। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नंबर पे इरम जी बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इनवाइट किया। और बस हम ये कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों को सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाए तो माजरत कीजिए, और कोई करके दे तो शुक्रिया अदा कीजिए। अरे और ये बहुत ज़रूरी है जी, अगर गलती हो जाए मान लीजिए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। और कैसा लगा आपको शो में आके? आपको जी बहुत ज़बरदस्त लगा। अली जी का सवाल मेरे जहन में आया कि भाई जट जो है मजबूत है, तो आज मुझे पता चला इरम जी के सामने आके कि मैं कितना मजबूत हूँ। जट के सामने जट के बहुत शुक्रिया सर आपका। अली आपका मैसेज देने चाहेंगे? मैं इरम ये कहना चाहूँगा कि जो जमा का निशान होता है, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, उसमें दो लाइंस होती हैं, एक आपकी उफ़की लाइन होती है और एक अमूदी लाइन होती है। तो इसमें अगर आपकी जो एफर्ट्स हैं, इसको अगर हम समझना चाहें तो आप जितनी मेहनत कोशिश आप कर लें वो आपकी उफ़की लाइन है, वो आपको करते रहना है। और अल्लाह की रहमत अमूदी लाइन है। जब आपकी मेहनत कोशिश में अल्लाह की रहमत ऐड होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमारी तमाम, अगर हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे तो साइन बनेगा नेगेटिव का। नेगेटिव का ये साइन होता है। जब अल्लाह की रहमत आती है तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप सिर्फ अल्लाह की रहमत पर जो है वो रिलाई करें तो वो फिर भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, वो एक अमूदी लाइन बनेगी। इसलिए कामयाब अगर आपने होना है तो अल्लाह की जो रहमत है वो ऊपर से और आपकी जो एफर्ट है वो नीचे से, तो फिर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी। वेरी नाइस, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव जो निशान है वो आपकी जिंदगी में कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम के अख्ताम पे आपसे गाना भी सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टोरी बताई और किस तरह से कामयाबी के बारे में बताया। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें जापान की बातें भी बताई और ये भी बताया कि आप एक ज़बरदस्त सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे पायलट भी हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सोने